سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو خوشائن قرار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے اتحادی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ خوشائند ہے۔ عدلیہ سے انصاف کی امید تھی، عدلیہ نے آئین کی سربلندی قائم رکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس فیصلے سے عدلیہ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ای سی پی فوری طور پر الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے۔ ٹیکس دہندگان کا پیسہ سرکاری اخراجات سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت شعاری کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ جامع تجاویز پر اتفاق کرتے ہوئے کمیٹی سے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ان تجاویز پر عمل کیا جائے۔ اگر ان تجاویز پر عمل کیا گیا تو حکمران اشرافیہ، ارکان پارلیمنٹ، ججز، جرنیل، سویلین اور ملٹری افسران ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے جو سہولتیں، امارات اور دیگر تعیشات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ حد تک کم ہو جائیں گی۔ ان میں سے نمایاں تجاویز یہ ہیں کہ کابینہ کا حجم کم کیا جائے، ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈز نہ دیے جائیں، سرکاری خزانے سے کسی کو بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ پینشن نہ دی جائے، سرکاری افسران کو بڑی گاڑیاں نہ دی جائیں، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، اعلیٰ عدالتوں کے جوڈیشل افسران اور باوردی سروس والوں سے تمام مراد، سیکیورٹی، معاون سٹاف اور یوٹیلیٹیز واپس لے لی جائیں، تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کی تنخواہوں میں 15% کمی کی جائے، وفاقی اور صوبائی سطح پر تمام وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں، ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں، صوبائی حکومتوں اور بیرون ملک سفارتکاروں وغیرہ کا موجودہ بجٹ 15% کم کیا جائے، تمام سرکاری ملازمین، بیوروکریٹس، ججوں اور مسلح افواج کے افسران کو ایک سے زیادہ پلاٹس نہ دیے جائیں۔ اگر پہلے ہی ایک سے زیادہ پلاٹ الاٹ اور کوئی اضافی زمین الاٹ کی گئی ہے تو اسے منسوخ کر کے نیلامی کرائی جائے۔ سی پیک کے تحت خصوصی صنعتی زونز کے علاوہ کوئی نیا گرین فیلڈ پروجیکٹ شروع نہ کیا جائے، بھرتیوں پر پابندی عائد کی جائے اور سب کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول میں کمی کی جائے۔ یہ تجاویز پیش کرتے ہوئے کمیٹی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ان پر عمل مشکل کام ہوگا، لیکن ملک کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات بالخصوص جنہیں سرکاری خزانے سے پیسہ دیا جاتا ہے کفایت شعاری مہم میں حصہ ڈالیں۔ کمیٹی کے سربراہ ریٹائرڈ سیکرٹری ناصر کھوسا ہیں۔ کابینہ کا حجم کم کر کے اسے 30 ارکان تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ آپشن دیا گیا ہے کہ اضافی کابینہ ارکان یا معاونین خصوصی وزیر مملکت یا وزیر کا درجہ عوامی فلاح کی بنیاد پر کام کر سکتے ہیں۔ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری عہدیداروں کو حاصل پروٹوکول اور سیکیورٹی بندوبست پر نظر ثانی کی جائے۔ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ بجٹ کو جون 2024 تک منجمد کیا جائے، اسی عرصے تک کے لیے ہر طرح کی گاڑیوں کی خریداری بند کی جائے، کسی بھی عہدے یا آرگنائزیشن کے لیے مخصوص الاؤنس 25% کم کیا جائے، نئے انتظامی یونٹس کے قیام پر مکمل پابندی عائد کی جائے، تمام سرکاری عہدیداروں کو حاصل سیکیورٹی پروٹوکول پر نظر ثانی کر کے اسے نمایاں طور پر کم کیا جائے، ثوابدیدی گرانٹس اور خفیہ سروس فنڈ منجمد کیا جائے، جون 2024 تک ہر سطح کی نئی بھرتی پر مکمل پابندی عائد کی جائے، کاغذ کے استعمال سے پاک ماحول اپنایا جائے اور الیکٹرانک پروکیورمنٹ متعارف کرائی جائے اور ساتھ ہی ڈیجیٹل نظام کو فروغ دیا جائے۔ سفری اور قیام کے اخراجات کم کرنے کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے، سپورٹ سروسز کو آؤٹ سورس کیا جائے، غیر ملکی سفر، پوسٹنگ اور دوروں کے حوالے سے تمام تر حقوق کے حوالے سے وزارت خزانہ اور کابینہ ڈویژن کے ساتھ مل کر نظر ثانی کی جائے۔ جن پینشن اصلاحات پر خزانہ ڈویژن کام کر رہا ہے انہیں 30 جون 2023 تک حتمی شکل دی جائے۔ ہر طرح کے کیسز میں زیادہ سے زیادہ پینشن 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی تمام اسامیاں جو گزشتہ 3 سال سے خالی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ لگژری گاڑیوں کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کی جائے اور سرکاری ملازمین بڑی گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے۔ ریٹائرڈ سول، اعلیٰ عدالتوں کے جوڈیشل افسران اور باوردی افسران کو حاصل سہولتیں، گاڑیاں، سیکیورٹی، سپورٹ سٹاف اور یوٹیلیٹیز سب بند کی جائیں۔ کابینہ ڈویژن ایسی ایجنسیوں اور سرکاری اداروں کی نشاندہی کریں جو اوور لیپنگ فنکشن کر رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، فائنانس ڈویژن اور کابینہ ڈویژن وزارتوں، ڈویژنوں، منسلک اداروں، اتھارٹیز، خود مختار اداروں وغیرہ کی تعداد کو آئینی مینڈیٹ کے مطابق ریشنلائز کریں۔ انٹرٹینمنٹ بجٹ میں بلا تفریق بھاری کٹوتی کی جائے، غیر ملکی سفر صرف لازمی معاملات کے لیے کیا جائے۔
तमाम सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और फौजी अफसरान को सिर्फ एक प्लॉट दिया जाए। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सिर्फ गरीब दोस्त सब्सिडियां बरकरार रखी जाएं और बाकी केसेस में पूरी कीमत वसूल की जाए। सूबों को चाहिए कि वो सब्सिडियों पर और ग्रांट्स अपने शहरियों को दें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ट्यूबवेल्स के लिए बिजली पर सब्सिडी को देखा जाए तो मुस्तफीद होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मुतल्लिका सूबों से है। कमेटी ने तजवीज़ दी है कि फाइनेंस डिवीजन ने जिस सिंगल ट्रेजरी अकाउंट पर काम शुरू किया है उस पर फौरन अमल किया जाए। तमाम खुसूसी अकाउंट्स का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 8वें सीजन का आगाज होने जा रहा है। क्रिकेट के मेगा इवेंट का बाकायदा आगाज 13 फरवरी को मुल्तान में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब से होगा। PSL के 8वें सीजन की इफ्तिताही तकरीब का आगाज गुलकार आसिम अजहर, शै गिल और फारिस शफी ऑफिशियल सॉन्ग से करेंगे, जबकि साहिर अली बग्गा और आयमा बेग भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL 8 को साल का सबसे बड़ा और बेहतर इवेंट बनाने के लिए काफ़ी पुरजोश है। मुल्तान में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में बोर्ड की जानिब से बेहतरीन अदाकारों को भी मदऊ किया गया है। ज़राए का मजीद कहना है कि PSL की तारीख में पहली बार इफ्तिताही तकरीब में न सिर्फ ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि दुनिया भर में शायकीन क्रिकेट के लिए ड्रोन की मदद से लाइव शो का भी मंसूबा बनाया गया है। सीरीज का पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब के बाद खेला जाएगा। हमारी खुशबख्ती है कि शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम जनाब अमजद इस्लाम अमजद के साथ बैठे हैं और गुम्बद खजरा अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे सामने है और मदीने का चांद जो है वो अपनी ताबनाकी के साथ दशकंदी के साथ हमारी गवाही दे रहा है, हमारी हाज़िरी की कबूलियत की दुआ कर रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि चंद अशार जो है नात की वो पेश मैं जो मैंने सबसे पहले नात लिखी थी और इसकी तहरीक जो है दिल से तो होती है, लेकिन दुनियावी वाले से हफीज़ ज़ैद साहब रब करीम उनके तजात को पूरा करें। अब्र खुर्शीद खबर रोशनी फूल खुदा सब थे मौजूद मगर इनका मफ़हूम न था। कोई चीज़ न थी, सिर्र मख्फी था खुदा, कोई तख्लीक न थी, हरफ़े इकरार न था, मोहे तौसीक न थी। आपने सल्ले अला सर्द अनासर को हरारत बख्शी, अब्र खुर्शीद कमर रोशनी फूल खुदा सबको मफ़हूम किया। हाजते कौनो मकान मकसदे नौए बशर मुझे भी हाजते कौनो मकान मकसदे नौए बशर मुझे भी एक नज़र, मुझको भी दीजिए कभी मेरे होने का, मुझको भी दीजिए कभी मेरे होने का पता, या नबी सल्ले या नबी सुभान सुभान या जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-859-1400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।